شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ وہ عظیم سعادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس روحانی ویڈیو میں، اس روحانی بیان میں ہم جانیں گے کہ کون لوگ درود پاک پڑھ پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کن لوگوں کو اس عمل کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت درود پاک جیسا نیک عمل عطا فرماتا ہے، اور جانیں گے اس متعلق بھی کہ درود پاک پڑھنے کی توفیق سبھی کو کیوں نہیں ملتی، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ درود پاک پڑھنے میں ایک خاص سکون محسوس کرتے ہیں، اور جبکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس عمل کی خاص توفیق نہیں ملتی۔ تو محترم ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت درود پاک پڑھنے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے؟ کون سے دل ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے چن لیتا ہے تاکہ وہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے بن جائیں؟ درود پڑھنے والا دراصل اللہ کا منتخب بندہ کیسے بنتا ہے؟ کن اعمال کی برکت سے انسان کو درود کی توفیق نصیب ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو درود سے غافل رہتے ہیں کس بڑی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج یہ گہرا راز ضرور جان لیجئے، کیونکہ یہ ایسا راز ہے جو اگر سمجھ میں آ جائے نا تو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی جو سعادت ہے، یہ عمل اللہ رب العزت ہر ایک کو عطا جو ہے وہ نہیں فرماتا، بلکہ وہ اپنے خاص بندوں کو اس پاک ذکر کے لیے منتخب کرتا ہے، اور جن کے دلوں کو وہ نور سے بھرنا چاہتا ہے، جنہیں وہ اپنی قربت اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈھالنا چاہتا ہے، انہیں ہی اس خوبصورت ذکر کا ذوق عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ کون، کیوں، کس سے اور کیسے، یہی تو ہم نے آج جاننا ہے کہ وہ خوش نصیب ہوتے کون ہیں، کس لیے ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، اور ایسی کون سی خاص ادا پائی جاتی ہے ان میں کہ کائنات کا مالک ان سے خود یہ چاہتا ہے کہ وہ اس نیک عمل کو کریں۔ کون سی ایسی اعلیٰ خوبیاں پائی جاتی ہیں ایسے لوگوں میں، یہی تو جاننا ہے آج ہمیں۔ اور اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں تو آپ سب سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیے گا۔ تو محترم ناظرین، سوال تھا کہ کون لوگ درود پڑھ پاتے ہیں، تو جان لیجئے کہ درود پاک کی توفیق جو ہے وہ ان دلوں کو ملتی ہے، ان لوگوں کو ملتی ہے جو خلوص اور عاجزی سے بھرے ہوتے ہیں۔ درود پاک کیا ہے؟ درود دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ذریعے اللہ کی رضا پانے کا راستہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو محترم ناظرین، وہ دل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق رکھتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، جن کے دل میں نرمی، عاجزی اور محبت بھری ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والا اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ توفیق ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جنہیں اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، جن پر وہ اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمانا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو اپنے قریب لانے کے کئی راستے عطا فرماتا ہے، جن میں سے سب سے روشن راستہ جو ہے وہ درود پاک کا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو صرف برکتیں نہیں لاتا بلکہ دل کو نرم، روح کو پاکیزہ اور اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ سعادت ان لوگوں کو دیتا ہے جو دوسروں کے لیے نرم دل اور مہربان ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، جن کے دل میں نفرت نہیں ہوتی بلکہ محبت، رحم اور خیر خواہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ایسے دل اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ اور اللہ خود انہیں اپنی رحمت کے راستے پر چلاتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہی درود پڑھنا ان کے لیے مشکل نہیں رہتا، بلکہ یہ عمل ان کے لیے سکون اور خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محترم ناظرین، اللہ رب العزت ایسے بندوں کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں روشنی، گھروں میں سکون اور روح میں قرار عطا کر دیتا ہے۔ ایسا اس لیے کہ درود پاک صرف ایک ذکر نہیں بلکہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور درود پاک کا پڑھ پانا اس بات کا واضح علامت ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی رحمت کے حصار میں ہیں، اور جسے یہ توفیق نصیب ہو جائے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ اللہ رب العزت کا خاص انتخاب ہیں، کیونکہ یہ عطا صرف ان کے حصے میں آتی ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت خود منتخب کر لیتا ہے۔ یہ توفیق بھی اللہ صرف انہیں عطا فرماتا ہے جنہیں وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کی زبان پر درود پاک خود بخود جاری رہتا ہے، جن کی زبانیں درود پاک سے تر رہتی ہیں، تو یقین کیجئے یہ کوئی عام توفیق ہرگز نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی علامت ہے اور اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے۔ جی ہاں، تو محترم ناظرین، درود پاک پڑھ پانا، درود پاک پڑھنے کی توفیق کا مل جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے قرب کے راستے پہ چلنے کے لیے چن لیا ہے، آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں شامل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلی اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ درود پاک کی توفیق اللہ صرف انہی کو عطا فرماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے، تو اسی کے دل میں عبادت کا شوق، ذکر کا ذوق اور اپنے قرب کی تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں میں سے ایک خاص تحفہ ہے کہ وہ بعض دلوں کو اپنی یاد اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی سعادت سے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محترم ناظرین، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا دل خود بخود درود شریف کی طرف مائل ہو رہا ہے تو ضرور جان لیجئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ پر اللہ رب العزت کی خاص نظر کرم ہے، وہ سوہنا رب خود آپ کو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے جو اس کی محبت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر یہ جذبہ آپ کے دل میں جاگ اٹھا ہے نا، تو اسے ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ یہ جان چکے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دراصل یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دل کو اپنی یاد کے لیے منتخب کر لیا اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے جوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کو درود پاک پڑھنے کا دل کرتا ہے اور زبان پر خود بخود جاری ہونے لگا ہے یا پھر جاری ہو جاتا ہے، تو آپ واقعی ہی بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ یہ توفیق کسی محنت یا اتفاق سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص روحانی عطا ہوتی ہے جو صرف انہی کو ملتی ہے جن کے دل اللہ رب العزت کی محبت کے قابل بن چکے ہوتے ہیں۔ درود پاک کو اپنی روزانہ کی عادت بنائیں، چاہے کم پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کیونکہ جو بھی دل، جو بھی انسان اس ذکر سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ ہرگز نہیں رہتا۔ اس کا یہ درود، اس کا یہ عمل کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ مقبول ہوتا ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں، رحمتوں، نور اور سکون کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس اہم سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ درود پاک پڑھنے کی سعادت کن کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، کون لوگ اسے پڑھ پاتے ہیں۔ اور آج آپ نے یہ بھی ضرور جان لیا ہوگا کہ اگر آپ کا دل اس ذکر کی طرف راضی ہے
تو یقین مانیے اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ تو محترم ناظرین، اب میرا آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ بتائیں ذرا کہ جب آپ کے مالک نے، اس کل کائنات نے، اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، آپ کا انتخاب کر لیا ہے، تو اس سے بڑی سعادت آپ کے لیے کوئی اور یا کہیں اور ہو سکتی ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر خوش ہو جائیے اپنی اس خوش بختی پر، اپنی ایسی قسمت پر، اپنے بخت پر رشک کیجئے کہ آپ کو آپ کے رب نے پسند فرما لیا ہے۔ اور یہ بھی نہ بھولیے کہ کس بیس پر، کس کوالٹی پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے آپ کے حق میں۔ تو اپنے اندر کا جائزہ لیتے رہیے، اپنے آپ پر توجہ دیتے رہیے، جو کام اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ کرتے رہیں، پھر دیکھیں کیسے نصیب جگمگاتا ہے آپ کا، پھر کیسے نصیب بدلتا ہے آپ کا۔ اور ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غفلت، دنیا داری اور گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، تو وہ چاہ کر بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ایسے دلوں کو اس نور کے لیے پاک کیے جانا باقی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اللہ رب العزت اسے دینی توفیق عطا فرمائے، تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے محبت اور عقیدت سے جو ہے درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے، چاہے آپ تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھیں، مگر پابندی کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ تو پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی، آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں اللہ رب العزت درود و سلام کے لیے سعادت اور کثرت عطا فرماتا ہے۔ اور آپ سب کے لیے میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جنہیں درود پڑھنے کی توفیق نصیب ہے۔ ہمارے دلوں کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرما، ہمارے گھروں، رزق اور نسلوں میں درود پاک کی برکت ڈال دے، اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، تو آج سے درود پاک کو اپنی سانسوں کا حصہ بنا لیں، ہر وقت، ہر لمحہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھتے رہیں۔ یہ درود آپ کی قسمت بدل دے گا۔ روزانہ ایک تسبیح درود پاک کی عادت بنائیں اور دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔